سبسکرائب کریں اور دیکھیں ایک بہت ہی خوفناک ہارر سٹوری، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ پروفیسر صاحب کو آج آفس سے نکلتے ہوئے بہت ہی دیر ہو جاتی ہے۔ آج کا دن بہت ہی مصروف تھا، لیکن پروفیسر ایڈم کی آج گاڑی بھی خراب تھی، جس کی وجہ سے آج پیدل ہی گھر جانا تھا۔ پروفیسر ایڈم پہلے تو کالج کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں اور پھر پیدل ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی پروفیسر صاحب کچھ دور تک ہی چلتے ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک بہت ہی بڑی سی کوئی چیز ان کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن پروفیسر صاحب اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور اپنے گھر کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہی پروفیسر ایڈم رک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو ان کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک گھنا جنگل ہوتا ہے۔ اب وہ اپنے سامنے کی طرف کچھ ہر سی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب پروفیسر ایڈم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان درختوں کے بیچ میں چھن چھن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی لڑکی جنگل میں چل رہی ہو اور اس کی پائل کی آواز آ رہی ہو۔ یہ آواز آہستہ آہستہ تیز ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پروفیسر ایڈم اس لڑکی کی پرچھائی کو محسوس کر لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ تو کچھ گڑبڑ ہے۔ پروفیسر ایڈم پھر سے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی رات بھی کافی ہو گئی تھی اور اس جنگل میں اس طرح کی کوئی چیز ان کے آس پاس تھی جو کہ ان کے اضطراب میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر صاحب کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی گاڑی نما چیز آ رہی ہے۔ پروفیسر صاحب کیونکہ بہت زیادہ ڈر چکے تھے، اس لیے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہی نہیں اور سامنے کی طرف چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ چھن چھن جیسی آواز دوبارہ جنگل میں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو پروفیسر صاحب رک جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل میں درختوں کے بیچ ایک لڑکی چل رہی ہوتی ہے، جس کی پائل کی آواز پروفیسر صاحب کو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ لڑکی کافی دور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے کپڑے اور اس کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پروفیسر صاحب کی طرف ہی بڑھ رہی ہوتی ہے اور اچانک چلتے چلتے غائب بھی ہو جاتی ہے۔ پروفیسر ایڈم بہت حیران ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ پھر سے وہ دوبارہ سامنے آ جاتی ہے اور اس کے سامنے آتے ہی پروفیسر صاحب بہت ہی زیادہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ اس کے چہرے پر بہت زیادہ خون کے نشانات ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پروفیسر صاحب کو کچھ بتانا چاہتی ہے۔ پروفیسر ایڈم کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ لڑکی پروفیسر صاحب کے بالکل سامنے سیدھا چلنا شروع کر دیتی ہے، جیسے کہ سچ میں وہ پروفیسر صاحب کو لے کے کہیں جانا چاہ رہی ہو۔ پروفیسر صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں اور چلتے چلتے ایک ایسی جگہ نظر آتی ہے کہ وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب کی نظریں اس کو ڈھونڈ ہی رہی ہوتی ہیں کہ اچانک ان کی نظر ایک گھر کے اوپر آتی ہے اور اس گھر کی چوکھٹ کے اوپر اس لڑکی کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پروفیسر صاحب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ دراصل یہ انہی کے کالج میں پڑھانے والی ایک ٹیچر تھی، جس نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی، اور اب رات کو جو بھی سڑک سے گزرتا اسے یہی سب کچھ نظر آتا۔ رات کے وقت اس طرح کی آوازوں پر غور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آوازیں روحوں، جنوں، بھوتوں کی بھی ہو سکتی ہیں۔